بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالات و واقعات حضرت ابو ذر علیہ السلام۔ جناب ابو ذر کا نام جندب بن جنادہ اور کنیت ابو ذر تھی۔ وہ عرب کے قبیلہ بنی غفار سے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے جناب ابو ذر کے مسلمان ہونے کا جو حال بیان فرمایا، اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔ جناب ابو ذر مکہ سے ایک منزل کے فاصلے پر رہتے اور اپنی بھیڑوں کو چرایا کرتے تھے۔ ایک دن ایک بھیڑیا ان کی بھیڑوں پر دائیں جانب سے جھپٹا۔ جناب ابو ذر نے اپنے عصا سے اس کو بھگا دیا، پھر وہ بائیں طرف سے حملہ آور ہوا۔ جناب ابو ذر نے عصا مارا اور کہا، تجھ سے بڑھ کر خبیث کوئی بھیڑیا میں نے نہیں دیکھا۔ تو بھیڑیا باجازت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گویا ہوا کہ اہل مکہ مجھ سے بدتر ہیں۔ خداوند عالم نے ان کی طرف ایک پیغمبر بھیجا اور وہ اس کو جھوٹ سے نسبت دیتے ہیں، اس کو برا کہتے ہیں۔ جناب ابو ذر نے جب بھیڑیے سے یہ کلام سنا تو اپنی زوجہ سے کہا، کچھ ناشتہ اور عصا وغیرہ مجھے لا کر دے دو۔ یہ سامان سفر لے کر پیدل صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے مکہ پہنچے۔ شدت کی پیاس بجھانے کے لیے چاہے زمزم میں ڈول ڈالا، کھینچا تو وہ ڈول دودھ سے بھرا ہوا تھا۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ گواہی ہے اس بات کی جو بھیڑیے نے کہی تھی، اور یہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے میں سے ہے۔ پھر قریش کی ایک جماعت کو دیکھا، انہی کے پاس بیٹھ گئے۔ وہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہہ رہے تھے، جیسے کہ بھیڑیے نے اطلاع دی تھی۔ جب وہاں حضرت ابو طالب علیہ السلام آئے تو قریش آپس میں بولے، خاموش ہو جاؤ، حضرت کے چچا آ رہے ہیں۔ اور جب حضرت ابو طالب علیہ السلام ان کے پاس سے اٹھے، جناب ابو ذر بھی ان کے ساتھ روانہ ہوئے۔ انہوں نے جناب ابو ذر کی جانب مڑ کر فرمایا، تمہاری کیا حاجت ہے؟ جناب ابو ذر نے کہا کہ میں اس پیغمبر کی تلاش میں آیا ہوں جو آپ لوگوں کے درمیان مبعوث ہوا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان پر ایمان لاؤں، ان کی سچائی کا اقرار کروں اور ان کی اطاعت کروں۔ فرمایا، اچھا کل اسی وقت آنا۔ رات مکہ ہی میں بسر کی۔ دوسرے روز پھر کافروں کی مجلس میں جا بیٹھے۔ حسب معمول انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مذمت کرنا شروع کی۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے آنے پر بیہودہ گفتگو بند کر دی اور ان سے باتیں کرنے لگے۔ غرض جب حضرت ابو طالب علیہ السلام ان کے پاس سے اٹھے تو جناب ابو ذر بھی حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہوئے۔ انہوں نے پھر کل کی طرح پوچھا، جناب ابو ذر نے وہی جواب دیا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ جو کچھ تم کہتے ہو اس پر ضرور عمل کرو گے؟ تو جناب ابو ذر نے عرض کی، ہاں۔ تو وہ ان کو اپنے ساتھ وہاں لے گئے جس گھر میں حضرت حمزہ علیہ السلام تھے۔ جناب ابو ذر نے ان کو سلام کیا، انہوں نے بھی حاجت دریافت کی۔ جناب ابو ذر نے ان سے بھی آنے کا سبب بیان کیا تو انہوں نے فرمایا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں؟ جناب ابو ذر نے گواہی دی۔ حضرت حمزہ علیہ السلام انہیں اس گھر میں لے گئے جس میں حضرت جعفر طیار علیہ السلام تھے۔ جناب ابو ذر نے ان کو بھی سلام کیا، انہوں نے بھی حاجت دریافت کی۔ جناب ابو ذر نے وہی جواب دیا۔ انہوں نے بھی شہادتین کی خواہش کی۔ جناب ابو ذر نے کلمہ شہادت پڑھا تو حضرت جعفر طیار علیہ السلام ان کو مولا علی علیہ السلام کے گھر لے گئے۔ انہوں نے بھی سوال کے بعد شہادتین کا اقرار لیا اور اس مکان میں لے گئے جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ جناب ابو ذر نے سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حاجت دریافت کرنے کے بعد کلمہ شہادت کی تلقین فرمائی۔ جناب ابو ذر نے کلمہ شہادتین کا اقرار کیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے وطن واپس جاؤ، تمہارے پہنچنے تک تمہارے چچا زاد بھائی کا انتقال ہو چکا ہوگا اور تمہارے سوا اس کا کوئی وارث نہیں ہوگا۔ وہ مال لے لو اور اپنے خاندان اور اہل و عیال کے پاس رہو، پھر میرے پاس چلے آنا۔ غیر جناب ابو ذر اپنے وطن واپس آئے تو ان کے چچا زاد بھائی کا انتقال ہو چکا تھا۔ انہوں نے وراثت حاصل کی اور وہیں مقیم رہے، یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور دین اسلام رائج ہوا تو وہ مدینہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تھا واقعہ جناب ابو ذر کے اسلام لانے کا۔